اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس ضمن میں آج 13واں درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ سے اور اسحاق علیہ السلام بی بی سائرہ سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور پیغمبری کا سلسلہ جاری رہا۔ تقریباً 3000 سال تک اسحاق علیہ السلام کی شاخ سے پیغمبر آتے رہے۔ یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں سے اور باقی بیٹے دوسری ماں سے۔ چنانچہ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں دوسروں بیٹوں نے، جو ان کے سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا۔ یوسف علیہ السلام سے اپنے والد بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو یہ حسد کی وجہ تھی۔ اس کو کنویں میں ڈال کر اس کا قمیص، اس پر خون کے دھبے لگا کر والد کے پاس آئے اور کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا چکا۔ یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ صبر سے ہی کام لینا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ چنانچہ قافلہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ کیونکہ وہ پانی نکال رہے تھے تو یوسف علیہ السلام جو کہ انتہائی خوبصورت بچہ تھا، ان کو ملا اور وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ تاک میں ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ تو چند درہم کے عوض انہوں نے، ان سوتیلے بھائیوں نے، اس تجارتی قافلے پر اپنے اس بھائی کو، یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مصر پہنچایا، وہاں پر اس کو عزت ملی، بادشاہت ملی، اور کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ماں باپ سے ملایا اور اپنا کرتا ان کے آنکھوں پر ڈال کر، چونکہ وہ روتے روتے اس کے آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ بینائی عطا کی۔ سوتیلے بھائی بھی شرمندہ ہوئے، معافی مانگی، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک اور بیٹا بھی تھا۔ ان بیٹوں میں، سارے 12 جو بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹا یہودا تھا۔ اس نے یہود قوم کی بنیاد ڈالی۔
موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور اس سے بھی پہلے لوط علیہ السلام، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے. اس نے بھی، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جو ہے نا سرکشی اختیار کی تھی. وہ حد سے اتنے گزر گئے تھے کہ عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے. اور جب دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا تو ان کی طرف بھی وہ مستیاں کرنے لگے. اتنے بگڑ چکے تھے، وہ قوم اتنی بگڑ چکی تھی. تب راتوں رات اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو حکم کیا کہ تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلو یہاں سے اور مڑ کر مت دیکھو، اس لیے کہ ان پر عذاب آنے والا ہے. اس قوم پر اس کی بیوی بھی پیچھے رہ گئی، اس لیے کہ وہ بھی ان نافرمانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ میں تھی. تو وہ قوم جو ہے نا ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور زمین الٹائی گئی.